السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔ کافی ٹائم کے بعد ویڈیو اس لیے بنائی کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ ہماری محترم عظیم عزت والی سایہ فگن کرنے والی، ہمیں چھاؤں میں رکھ کے خود دھوپ میں رہنے والی، جیسے کہ نیم کا درخت اور ہم اس کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا شجر، ہمارا ثمر، ہماری جنت، ہماری کائنات، ہمارا سب کچھ ہم سے رخصت ہو گیا۔ جی ہاں، میری والدہ محترمہ 7 محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ اللہ کریم انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میرے والد محترم کو صحت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آپ تمام سے دعاؤں کی شدید درخواست ہے، جزاک اللہ۔ کربلا کے بعد ہونے والے معاملات کے اوپر آج مختصر سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تو جب عاشورہ گزر گیا اور کربلا کا وہ خون ریزی کا معاملہ اختتام کو پہنچا، تو اس کے بعد بھی قیامت ہی قیامت تھی، وہ قیامت کبریٰ تھی، اور بعد میں پھر قیامت صغریٰ ہوتی رہی۔ حضرت امام حسین شہید کر دیے گئے، ان کا خاندان شہید کر دیا گیا، صرف 14 سال کے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے میں باقی رہ گئے۔ چونکہ آپ بیمار تھے اس لیے آپ باقی رہ گئے۔ اس واقعے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ امام زین العابدین ہی تھے۔ آپ نے کربلا کے منظر بھی دیکھے تھے، آپ نے کوفے کا دارالخلافہ بھی دیکھا تھا، آپ نے دمشق کے دربار یزید بھی دیکھا تھا، آپ نے اہل مدینہ کا، جب مدینہ پہنچے تو اہل مدینہ کا رونا بلکنا سسکنا بھی دیکھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام نے وہ لمحے بھی دیکھے کہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کربلا کے بعد امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، امام زین العابدین کبھی ہنسے نہیں، اور جب بھی پانی پیا، ایک تو بہت عرصے میں پیتے تھے، اور جب بھی پانی پیا گرم پانی پیتے تھے، اور انتہائی پھوٹ پھوٹ کر رونے پڑتے تھے۔ آپ کو وہاں پر سکینہ کی پیاس کی شدت تڑپانے لگ جاتی تھی، آپ کو ننھے علی اصغر کا بلکنا اور زبان باہر لٹکنا یاد آ جاتا ہے۔ آپ پانی جب بھی پیتے تھے زاروں قطار روتے رہتے تھے، زاروں قطار روتے رہتے تھے۔ آپ کو جب شہر سے وحشت ہونے لگتی تو آپ دور باہر نکل کر خیمہ لگا لیتے اور کئی مہینہ وہاں پر ذکر و اذکار اور غور و فکر میں گزار دیتے، اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ امام کے ہاتھوں اور پیروں میں جب بیڑیاں اور زنجیریں باندھی گئیں اور اونٹ پر باندھ کر جب حضرت امام حسین کو شہیدوں کی لاشوں کے پاس سے گزارا گیا تو غشی پر غشی طاری ہونے لگ گئی، اور وہ گھڑیاں بھی کتنی دردناک تھیں جب شہزادیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی شہزادیاں اونٹوں پر باندھ دی جاتی تھیں، ان کو رسیوں سے کس دیا جاتا تھا، اور امام اپنے بابا کا سر نیزے پر دیکھتے تھے اور تڑپ جاتے تھے۔ دیکھتے تھے سامنے نیزے پر امام حسین کا سر لے کر جا رہا ہے اور انہیں اونٹوں سے باندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا ہی دردناک، بڑا ہی کربناک یہ واقعہ جو ہوا، یہ کربلا ہے، یہ بہت بڑا، بہت عظیم قربانی تھی جو آل رسول نے دی دین اسلام کی خاطر، دین اسلام کو بچانے کی خاطر، دین اسلام کو پھیلانے کی خاطر۔ اور آج کیا ہم دین اسلام پر مکمل چل رہے ہیں؟ کیا ہم اس قربانی کا جو آل رسول نے دی،
کیا ہم نے اس کی پاسداری کی ہے؟ کیا ہم نے دین کو پھیلانے میں مدد کی ہے؟ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہودی بھی ہمیں دیکھ کے شرماتے ہیں. ایسے ہمارے اعمال ہیں، ایسے ہمارے افکار ہیں، ایسے ہمارے حالات ہیں. اللہ کریم ہمیں آل رسول سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہ کریں، ان کی قربانیوں سے سبق حاصل کریں. بڑی ہی قربانیوں کے بعد یہ دین اسلام ہم تک پہنچائے. اللہ کریم اسلام کی شمع ہم تک فروزہ رکھے. اور جب دریائے فرات کی گھڑی یاد آتی تھی تو زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا، جب فرات نزدیک آیا دریائے فرات، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امام زین العابدین کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے. آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، آپ کو سانس میں تکلیف ہونے لگتی تھی اور ان کو غشی پر غشی طاری ہو رہی تھی. تو حضرت بی بی زینب آئیں اور کہا زین العابدین کیا معاملہ ہے؟ کہا پھپھو جان یہ جو آگے لے کر سر نیزے پر لے کر جا رہے ہیں مجھے اذیت ہو رہی ہے. پھپھو جان کیا ایک بار یہ سر مبارک میری گود میں نہیں آ سکتا؟ پھپھو جان کیا میں امام کا سر اپنی گود میں نہیں رکھ سکتا؟ اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. وہ وقت بھی یاد آتا جب زخم، درد اور دکھ حد سے تجاوز پا گئے تھے، مدینہ کی طرف منہ کر لیتے. جب آپ کو دکھ، غم آپ پر طاری ہو جاتا شدت کے ساتھ تو آپ مدینے کی طرف رخ کرتے اور حضور کی بارگاہ میں ہوا کے ذریعے پیغام بھیجاتے. کیا پیغام؟ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہ النبی المحترم. اور یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمزدحم. اے رسول اللہ زین العابدین دشمنوں کی قید میں ہے، مدد کے لیے آ جائیے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اتنا ظلم، اتنی زیادتیاں آل رسول پر ہم نے برداشت کر لی. ہاں ہم زندہ ہیں، ہاں ہم اس دین کی حفاظت نہیں کر رہے، ہاں ہم صرف دین کے نام لیوا ہی رہ گئے ہیں. امام زہری لکھتے ہیں کہ ولید کے زمانے میں دوبارہ امام زین العابدین کو پکڑ لیا گیا تھا اور ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں اور زنجیریں باندھ دی گئی تھیں. اور جب میں نے اس حالت میں امام زین العابدین کو دیکھا تو میں ان کے پیروں پر گر گیا اور میری ہچکیاں طاری ہو گئی اور میں رونے لگا. تو میں نے کہا حضرت کربلا میں تھوڑے غم دیکھے، کربلا میں تھوڑے دکھ دیکھے تھے آپ نے، اور اب یہ حالت مجھ سے آپ کی دیکھی نہیں جاتی. حضرت امام زین العابدین نے ان زنجیروں اور ہتھکڑیوں کو ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا، ایک ہی جھٹکے میں توڑ دیا اور کہا زہری ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں، ورنہ یہ بیڑیاں، یہ زنجیریں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا بات ہے ہمارے اماموں کی. امام حسین کو جو کاٹ دیا گیا تو اس کا بہانہ کیا بنایا گیا کہ امام جو ہیں وہ حکومت کے معاملات کے درمیان آ رہے تھے. امام حکومت سے بغاوت پر اتر آئے تھے، اس لیے انہیں شہید کر دیا. نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ ان کا سر نیزوں پر اچھالا گیا اور اسے لے کر گلیوں اور بازاروں میں گھوما گیا. اللہ، آپ کو پیاسا رکھا گیا، ننھی اولادوں کو پیاسا رکھا گیا، 6 ماہ کے بچے پر رحم نہ کیا گیا. جب ننھے علی اصغر کو پیاس لگی شدید تو امام حسین نے کہا شاید بچے کو دیکھ کر ترس آ جائے اور بچے کو پینے دے. فرات کے کنارے ننھے علی اصغر کو گود میں لیے لے گئے. ابھی آپ نے چلو میں پانی بھر کے آپ کے حلق تک ہی ڈالنا چاہا کہ ظالم نے دور سے نیزہ مارا. وہ امام حضرت اصغر کے گلے کے آر پار ہو گیا. حضرت امام حسین نے آپ کا خون آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا اے اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما، اے اللہ حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما. نسل مٹا دی گئی،
سب شہید کر دیے گئے۔ سادات کرام کی عصمت شعار شہزادیوں کو اونٹوں پر بٹھا کر رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور انہیں ان کی چادریں چھیننے کی کوشش کی گئی۔ کیا کچھ نہیں ہوا۔ تاریخ کے دردناک اوراق پلٹ کر تو دیکھیے، یہ پیغمبر کے ماننے والوں نے، یہ کلمہ پڑھنے والوں نے ظلم کیا، یہ سب کچھ کلمہ پڑھنے والوں نے کیا۔ یزید کا حکم تھا کہ یہ باغی ہیں، انہیں کاٹ دیا جائے۔ شہزادیوں کو ان کی عصمتوں کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ننھے بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، نوجوانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہاں تک کہ امام حسین کو بھی نہیں چھوڑا۔ امام حسین کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یزید کے نسل سے کوئی محدث پیدا ہوا آج تک؟ کیا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ کر مجھے بتا سکتے ہیں کوئی بزرگ، کوئی بہترین عظیم و مرتبت محدث مفقی کوئی پیدا ہوا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی جرنیل، کوئی صوفی پیدا ہوا؟ کوئی نہیں۔ کوئی تھا جو ان کے تخت و تاج اور حکومت، جس کو وہ بچانے کے لیے اتنا ظلم کرا، اتنا جبر کیا، اتنا بڑا سانحہ کیا اور پیغمبر کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، تو کوئی تھا جو حکومت سنبھالتا اس کی، جس کے لیے وہ اتنا بڑا ظلم کر چکا؟ یہاں تک کہ یزید ثانی جو اس کا بیٹا تھا، اس نے بھی حکومت پر آنے سے انکار کر دیا اور 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا۔ جب 6 مہینے بعد اس کا لاشا نکلا تو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ تخت، اس پر میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ آل رسول کے خون سے سینچا گیا ہے، آل رسول کے خون سے بنایا گیا ہے، اس تخت پر میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ صرف 14 سال کے امام زین العابدین بچے، جس سے نسل آگے چلی، اور یہی نسل تھی، دیکھیے نا، امام جعفر صادق اسی نسل سے ہیں، امام باقر اسی نسل سے ہیں، غوث العظم اسی نسل سے ہیں، محی الدین اسی نسل سے ہیں، داتا گنج بخش اسی نسل سے ہیں، تمام اولیاء اکرام، صوفیان اکرام، محدث، ہر کوئی اسی نسل سے ہے۔ یہ نسل تھی جس کو ابتدا میں اتنا نقصان پہنچایا گیا۔ یہ حسین کے ہی بیٹے ہیں۔ امام نے سب کو سر کٹ گیا، سب کچھ لٹا دیا، لیکن پھر بھی دین کو بچا لیا۔ امام نے دین کو بچا لیا۔ اللہ کریم ہمیں دین اسلام سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان قربانیوں کو رائیگاں نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں عشق رسول عطا فرمائے، آل رسول عطا فرمائے۔ امام زین العابدین کی اس کیفیت کے اوپر جائزہ کریں کہ کیا آپ اگر اس جگہ ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کریم ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین سے وابستگی عطا فرمائے۔ قربانیوں کو رائیگاں نہ کیجیے، خدارہ دین کی طرف پلٹ آئیے، خدارہ دین کی طرف لوٹ آئیے۔ اللہ ہم تمام کو دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔